ایک فرد کی، ایک طالب علم کی، ایک لڑکے کی، ایک لڑکی کی، ایک گھر کی، ایک خاندان کی، ایک پورے معاشرے کی تربیت، تعلیم، ان کا بیہیویئر، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا ادب و تمیز، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے کر ہم کو مالا مال کر دیا، انسانوں کو جنہوں نے ایمان لایا، اختیار کیا، وہ مالا مال ہو گئے۔ اپنے من گھڑت، اپنی بدھی میں آنے والے ادھر ادھر کی ٹامک ٹوئیاں لے کر کے معاشرے میں اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تعلیمی نظام میں اصلاح کرنا چاہتے ہیں، نوجوانوں کی زندگی کو سدھارنا چاہتے ہیں، ادب و تمیز ان کو سکھانا چاہتے ہیں، تو وہ تو اپنے ناقص طریقہ اختیار، میں کسی جذبات سے نہیں کر رہا ہوں۔ تعلیم کی جو روح ہے اس کی گہرائی میں، اور تربیت کا جو طریقہ، یہ باتوں میں کروں گا، بڑے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، یا نفس کے جذبے سے نہیں کہوں گا، اظہار حقیقت کے طور پر کہوں۔ موجودہ نظام تعلیم کی جو روح ہے اور اس کی جو 1500 سالہ تاریخ ہے، اللہ نفس کے شر سے بچائے، اس کچھ وجہ سے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ اور تربیت کے جتنے نظام یورپ سے آئے ہیں ان کی روح کو میں پہچان چکا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات جو فرمائی، اس کی پہنچ ہی نہیں ہے ساری کائنات کے ختم ہونے تک، وہاں تک نہیں، لیکن ہمارے ہاں ایسا کمتری اتنا کہ سب کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں۔ یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے آپس میں رائے دی، ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ نہیں سنایا تھا، تو اللہ نے فرمایا حضور کے فیصلے سے پہلے تم لوگوں نے اپنی رائے کیوں جھاڑ دی، کیوں دے دی اپنی رائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ابھی نہیں آیا۔ آپ دیکھ لیجیے تاریخ، پوری دنیا سے نشے نے جب نسلوں کو تباہ کر دیا، اسی طرح سے شراب نے جب انسانوں کی عقلوں کو ختم کر دیا، تو لوگوں نے کروڑوں ڈالر اور خربوں ڈالر خرچ کر دیے، کس طرح سے جوان اس سے نکل آئے۔ لیکن آپ دیکھیے مدینہ طیبہ میں ایک آواز آئی، ایک ہی آواز، شرن یمن جوانن، یمن کورن، گھرس مز پننس زٹھس مل سن یا زٹھس بٲے سن یا گھرس مز کٲنٛسہِ زٹھ سُنٛد ادب و تمیزی روو، تم گئی چھل چھانگری، تم کھستن پران زوری پہ، کھوتن گوڑے چکاوی۔ ایک بات کی اصلیت کیا ہے وہ نہ کرتے ہوئے بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اس کی کیا اصل میں پوزیشن ہے۔ جب بندہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ یہ ادب میں ہے، تو تم نے بے ادبی کو قبول کیوں کر لیا؟ ادب ہی تو کرتے بیک سائڈ یہ اشارہ، چونکہ یہ عبرت اور معنی امیک قیامت تام تیل یہ نائبین رسول نش کیت گھو تھی طریقہ، نائبین رسول وارثین رسول، تم گئے علماء۔ اب علماء کے سامنے تم نے ویسے رہنا ہے جیسے صحابہ کو حضور کے سامنے رہنا تھا۔ وہ حدیث ہے المؤمنون حینون لینون، مومن یم چھ آسان، تم چھ آسان نرم، لینون نرم، حینون عجز، حین عجز، انکساری آسان، کبر چھن تمن آسان، لینون اپنی بات میں، اپنے اپروچ میں، اپنے انداز میں نرم ہوتے ہیں، ریجڈ نہیں ہوتے۔ اس بڑے کو عزت دو، اس بڑے کو جو پورے رشتے میں بڑا ہے اس کو عزت دو، عورت ہے تو عزت دو، مرد ہے تو عزت دو، گھر میں بھائی بڑا ہے تو عزت دو، بہن بڑی ہے تو عزت دو، ماں ہے تو عزت دو، باپ ہے تو عزت دو، آگے چاچا ہے تو عزت دو، ماما ہے تو عزت دو، پھوپھا ہے تو عزت دو، پورے معاشرے میں کسی محلے کا کوئی بڑا ہے تو عزت دو، مسجد کا بڑا ہے تو عزت دو، سوسائٹی کا بڑا ہے سب کو عزت دو، حتیٰ کہ وہ مسلمان نہ ہو، وہ غیر مسلمان ہو، آپ کی عمر میں بڑا ہو، کسی معاملے میں بڑا ہو، تو اس کو بھی عزت دو۔ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم۔ 5 آئے کریم کریس اکس دون آئے کریمن ہن ترجم، تفسیر، پس منظر وغیرہ کور بیان، لیکن ونکس کرو تم تہ اکس تسلسل سان بیان۔ تم برونٹ کرو یہ عرض کہ اللہ تعالیٰ یت سورس مز افراد تو بی اجتماعیت سوسائٹی مسلمانن ہز
تم کی تعمیر، تشکیل، تربیتک اہم ترین اصول بیان کر. فردن ہز تربیت تو تعمیر، معاشرچ تربیت تو تعمیر، امیک انتہائی اہم ترین اصول سورہ حجراتس مز اللہ تعالیٰ بیان کر. اس ساری مسلمان یمن چیزن پہ سخت نالان تہ آسان، فکر مند تہ آسان کہ سانن یس زن سن نسل نو نوجوان تمن ہز تربیت، یم زن سٲنِس معاشرس مز سوسائٹی مز برائی تمن ہند قلا کما یتھ أسۍ ونان اِریڈِکیشن آف سوشل ایول، سُہ ختم کرُن، امہِ خٲطرٕ چھِ سخ نالان آسان. اور اکھ شکوہ اکھ یُس بہٕ صاف تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ تذکر کرٕ، سُہ چھُ یہِ کہِ یِمن لُکن نہ چھُ ایمان، نہ چھِنہٕ تِمن نبوی ضٲبطہٕ. دُنہیٖکۍ واریاہ لُکھ تِمن چھِ تہذیٖبِ نو، تمِچ چمک دمک زمانہٕ. تو أکِس ایمان وٲلِس مُسلمانس چھِ تہی دامنی ییٖژ باسان پانس کہ فردن ہٕنٛدِ ایمان، روحٲنیت، سوشل بہیویئر تہٕ تربیتٕکۍ یِم اصوٗل، معاشرٕکۍ اصلٲحٕکۍ یِم اصوٗل غٲر ایمان وٲلۍ پننہِ عقلہِ سۭتۍ، پننہِ بُدھی سۭتۍ، پننیو ناقص تعلیٖمی نظامو سۭتۍ معاشرس منٛز چھِ لاگوٗ کٔرِتھ دپان تبدیٖلی گٔژھ گژھٕنۍ، صالح معاشرٕ گوٚژھ تعمیٖر گژھُن. افسوسُک مقام چھُ یہِ، مُسلمان چھُ قرآن تہٕ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛز معنوی تہٕ عملی تربیت ترٲیِتھ غٲرن ہٕنٛدۍ پھُس پھُسے طریٖقہٕ اختیار کران. یہ چھُ بڑٕ عجیٖب. یہ کتھ گوٚو بہٕ کھولن یہِ تھوڑا آسان کران. ییٚتہِ أکِس فردس، ایک فرد کی، ایک طالب علم کی، ایک لڑکے کی، ایک لڑکی کی، ایک گھر کی، ایک خاندان کی، ایک پورے معاشرے کی تربیت، تعلیم، ان کا بیہیویئر، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا ادب و تمیز، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے کر ہم کو مالا مال کر دیا انسانوں کو. جنہوں نے ایمان لایا، اختیار کیا، وہ مالا مال ہو گئے. پھر جن کے پاس نہ اللہ کی کتاب ہے، نہ اللہ کے رسول کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ دنیا کے اوپر غالب آ گئے. جب وہ اپنے من گھڑت، اپنی بدھی میں آنے والے ادھر ادھر کی ٹامک ٹوئیاں لے کر کے معاشرے میں اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تعلیمی نظام میں اصلاح کرنا چاہتے ہیں، نوجوانوں کی زندگی کو سدھارنا چاہتے ہیں، ادب و تمیز ان کو سکھانا چاہتے ہیں، تو وہ تو اپنے ناقص طریقے اختیار کرتے ہیں. مومن اللہ اور رسول کو چھوڑ کر انہی ناقص طریقوں سے اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. قرآن کہتا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول. تم اللہ رسول کو چھوڑ کر کہاں کامیاب ہو سکتے ہو؟ گھروں کے طریقے دیکھتے ہو اور کہتے ہو اسے میری یہ ہو جائے. میں آپ کو ایک بات عرض کروں گا، معاشرے کی اصلاح کا ایک اصول قرآن نے دیا، اتنا بڑا اصول کہیں ہے ہی نہیں. ہم اصلاح معاشرہ کانفرنس بھی کرتے ہیں نا، اور بجلی کے کھمبوں پر سٹیکر لگاتے ہیں نا، اصلاح معاشرہ کانفرنس، اصلاح معاشرہ ویک. ہمارے آج کل یہود و نصارہ کا طریقہ ہے مدرس ڈے. مناتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں مناتے ہیں؟ جس مسلمان جوان کو صبح سے شام تک، رات دن، لمحہ لمحہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، اسے 365 دنوں میں ایک دن ماں کے لیے رکھنا ہے یا ساری زندگی وہ ماں کے قدموں میں رکھتا ہے؟ تو آپ بھی رکھتے ہو ایک دن ماں کے لیے. انہوں نے اپنی ماں کو کباب میں ہڈی سمجھ کر اولڈ ایج سینٹر میں ڈالا ہے، پھر سال میں ایک دفعہ تمس کے درجن، وہ ہے مدرس ڈے.
وہ فادر کو ساری زندگی دیکھتے ہی نہیں ہے، تو کسی ایک دن اس کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں، وہ ہے فادرز ڈے، لوکیشن پہ اس کو چیک کرتے ہیں گوگل میں میرا باپ کہاں ہے، تو ان کا فادرز ڈے ہے، اس کا دن اس کے یمس مول جنتک دروازہ چھو، وہ ساری زندگی باپ کے سامنے روتا ہے پھرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، اس کے ہاں جنت پاتا ہے، تو اس کو فادرز ڈے الگ، لیکن آپ سب ایمان والے بھی ڈے 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 کر رہے ہیں۔ یاد رکھو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا، میں کسی جذبات سے نہیں کر رہا ہوں، تعلیم کی جو روح ہے اس کی گہرائی میں، اور تربیت کا جو طریقہ، یہ باتوں میں کروں گا، بڑے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، یا نفس کے جذبے سے نہیں کہوں گا، اظہار حقیقت کے طور پر کہوں گا، موجودہ نظام تعلیم کی جو روح ہے اور اس کی جو 1500 سالہ تاریخ ہے، اس کے ورق کو میں پڑھ چکا ہوں، 1500 سالہ تاریخ، اللہ نفس کے شر سے بچائے، اس کچھ وجہ سے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، اور تربیت کے جتنے نظام یورپ سے آئے ہیں ان کی روح کو میں پہچان چکا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات جو فرمائی، اس کی پہنچ ہی نہیں ہے ساری کائنات کے ختم ہونے تک، وہاں تک نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں احساس کمتری اتنا کہ سب کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں۔ یہ ایسا ہوا کہ اکس مہارازس انک سال تریم بت تریم، امش عزت سان کھینی کمشنر صٲبس ست بہت، مفتی صٲبس ست بہت، ٹھیک، وزیر اعظم صٲبس ست بہت امس کھین بت تریم، ٹھیک، یہ اٹھا اور جو کتے کو انہوں نے ڈالا ہے وہی کھانے گیا۔ مولانا رومی نے، میں اکثر آتا ہوں تو 5 آیتیں پڑھی، 5 آیتوں کو پونے گھنٹے میں ختم کرنے آیا تھا، پھر بات بڑھ گئی۔ انہوں نے مثنوی میں لکھا ہے کہ لٲلہِ کوٚر اکہِ دۄہ بہانہٕ بہٕ سمکھٕ مجنونس، تٔمِس ٲسۍ نہٕ اپٲرۍ دِوان یِنَے، اس لیے ان کی ملاقات بھی نہیں ہوتی تھی۔ یہ لیلا اور مجنو جو ہے مسلمانوں کے کا جو فوک ادب ہے عربی کا، اسی میں آئی ہے یہ کہانی۔ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ قیس نام کا ایک آدمی تھا جسے لیلا سے عشق ہوا تھا، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا تھا۔ قیس کے باپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا تھا کہ تُہۍ گژھِو لٲلہِ ہندس مٲلس رشتہ منگنے، لیکن کچھ نے کہا کہ یہ اصل میں مصنف ایک اعلیٰ مقصد کے عشق کے لیے جوان کو سبق سکھاتا ہے کہ ایک جو ہائر آئیڈیل آف لائف ہوتا ہے اس کے لیے آدمی کے دل کے اندر عشق اور تمنا کتنی ہونی چاہیے، یہ پن مقصد اصلی، یہ معشوق تمس دین چھ، خدا چھ، رسول چھ، پن امنگ چھ، یہ تی اصلی۔ خیر، اب یہ انہوں نے ڈراماٹائز کیا ہے، اور اس میں عربی ادب الگ چیز، لٹریچر سکھانا عربی زبان وہ الگ ہے۔ تو اس نے لکھا ہے، اب تو میں نے بیک گراؤنڈ بتا دیا، تو انہوں نے مثنوی میں لکھا، رومی نے جب انہوں نے مثنوی میں لایا تو اصل میں رومی چونکہ عاشق تھا اللہ کا، وہ عشق میں بہت انگراس ہوئے تھے، تو اصل میں وہی عشق الہی سمجھانا چاہتے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ لیلا نے کیا کیا، اس نے اعلان کیا کہ میرے دربار میں جتنے بھی مفلس لوگ ہیں وہ آ جائیں، آج میں صدقہ کروں گی مجنوں کے نام کا، میں اپنے عاشق کے لیے صدقے کا، وہ تو رائل فیملی کی تھی، تو کہتے ہیں کہ اس نے آئے امس پنیم ویس پستے وغیرہ پردے میں رہ کر، اب اس نے کیا کیا کہ لگائیو سا لون ساری فقیر باسا بغراؤ، کہتے ہیں کہ فقیرن ہنز لون لج ساری کھوس ہتھ پکا کاسا یہ گدائی، تو لے کر آئے تو وہ ہر یس یوتا بان تس لیلا تراوا اشرفی سن سنز روپیے چاندی روپیے بر لپ بر کے ان کو دے دیتی ہے۔
تو یوں آتے 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 کاسا لے کر کے مجنو بھی لائن میں تھا. لیلا کا تو دیدار ہو گیا, مجنو بھی آ گیا, اس کا بھی تو ہو گیا, لیکن اتنی سپو کھوس ہے اتنی لیلا نش ووت, اس نے اس کا کاسا اٹھا کر کے توڑ دیا, اس کو کچھ نہیں ڈالا. اب اس کے کتنے مفہوم میں آپ کو بتاؤں. یس یم قسم عاشق آس سو سمجھے تمے قسم مفہوم, تو اس نے توڑ دیا. اب پہلی بات اس کی پہلا معنی یہ نادان ژٕ چھُکھ کھوس ہیتھ پکان یہ سورے خزان میں لٹومت چانے خاطر ژےٚ کیٛاہ کھٲسِس سۭتۍ ژھٕننس پھٕٹرٲیتھٕے. دوٚیِم معنی کھوس چھُ بہانے ژٕ ٲسے بہٕ وٕچھِنۍ مےٚ اوسُکھ ژٕ وٕچھُن. ترٛیٚیِم بہانہٕ بہٕ چھَس خزانہٕ ہٮ۪س چٲنی ژےٚ کیٛاہ گٔے ژاکھ بیچنہِ, ژےٚ کیٛاہ گٔے ژاکھ. مسلمانس چھِ سٲری خزانہٕ خۄدایَن تہٕ رسوٗلن تھٲیمٕتۍ علمہِ ادبٕکۍ, یہِ بیچھا کِنہٕ چھُنہٕ بیچھان. وُڑان ٲسۍتن تعلیٖم منٛز, قرآن چھُس نہٕ تگان پرنُے, سیرت رسوٗل چھس نہٕ پتہٕے, صحابہٕ صٲب چھِنہٕ آسان پتہٕے تِم کٕم گٔے. لتو تیٚلہِ پکناوان پتلوٗن ٹھیکان بہٕ چھُسے کُس تام ووتمُت. ارے وہی تم نادان ہو بیوقوف ہو, تمہارے پاس نہ عقل ہے نہ علم ہے نہ تربیت ہے نہ نظر ہے نہ کچھ ہے, کیا کہتے ہو. یہ احترام کران لوگ توجہ کران ہاتس کیا, تمہارے پاس کچھ نہیں, تم مفلوق ہو گئے ہو, مفلوق مفلس ہو گئے ہو. اللہ رسول کو چھوڑ کر خدا کی قسم مفلس ہو جاؤ گے, نہ دنیا میں عزت رہے گی نہ آخرت میں. سن وہ ڈنکے کی چوٹ پر اللہ رسول کو چھوڑ کر مفلس ہو جاؤ گے. نہ ادب نہ تمیز نہ. اب اللہ خود رسول کے دربار کا ادب سکھاتا ہے, مسلمان کو ادب ہی نہیں. اذان من شنا اشہد ان محمد رسول ڈاک دت بہت زنگ شیرت. اذان ہوتی تھی, خود اللہ کے رسول کی عظمت کا اعلان ہوتا تھا, خود اللہ کا رسول کھڑا ہو جاتا تھا, اذان ہو رہی. پتہ اس نے خیال ہی روزان گھر بٲژ کم کس دچن کس کور. اذان کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہو جاتا, اور ایسا زنگ پہ زنگ تھے بیچ دودھ مارا, اور اذان بھی ہوتی. گھر میں قرآن پڑھ رہا ہے, حکم ہے اذان ہوئی قرآن مجید کرو بند, قرآن مجید کرو موبائل سے بند کران لوگ, بکواس ہے بند کران لوگ, اذان ہو رہی. ہاں توسع میں علماء نے یہ سمجھایا ہے کہ کوئی اہم دینی گفتگو ہو رہی ہو جہاں خاموشی رکنا وغیرہ اس وقت کے مناسب نہ ہو, تو کوئی اہم دینی گفتگو جاری بھی رکھ سکتا ہے بندہ. پھر وہ مسائل ہیں فقہی, یعنی جیسے مسجد سے باہر قرآن پڑھ رہا ہو, اذان ہو تو کیا حکم ہے تلاوت کا, مسجد کے اندر قرآن پڑھ رہا ہو, اذان ہو تو کیا حکم ہے تلاوت کا. یہ الگ مفاہیم ہے, یہ الگ فقہی قوانین ہیں. لیکن یہاں بات یہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی مسلمان علم, تربیت, اصلاح, ادب, تمیز, ایک جسٹ فار مومنٹ اگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نظر اٹھا کر اس چیز میں کسی اور جانب دیکھ لے اور یہ توقع کرے کہ مجھے اس وقت کی موجودہ دنیا کی جو ڈیزلنگ اینڈ یہ جو چمک دمک والی جو تہذیب ہے اس سے میں ادب لوں, تمیز لوں, اس آدمی سے بڑا مفلس اور بڑا بیکورڈ, مینٹلی بیکورڈ کوئی نہیں ہے. جس کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت ہو, اللہ کی کتاب ہو, روشن ہدایت ہو, وہ اسے چھوڑ کر کسی اور چیز کو آگے کرے, یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا گستاخ ہے. اب دیکھو, یا ایھا الذین آمنو, اے مسلمانو, لا تقدموا متھیو برونٹ کن بین یدی اللہ و رسولی, خدایس تو رسولس مکریو برون,
کیا؟ اپنا قول یا کوئی عمل، کوئی قول یا کوئی عمل، قول یا فعل، کوئی قول یا کوئی فعل، کسی کی سینگ، کوئی بھی پروورب، کوئی بھی نصیحت، کوئی بھی بات، اپنی کوئی رائے. جب اللہ کے بات اور اللہ کے رسول کی ہدایت وہاں موجود ہو اور تم سے اس طرح کرانا چاہتے ہو، اور تم اپنی رائے، اس کی بات، اس کی بات، یہ کسی تعلیمی ماہر کا یہ تھیوری یا کوئی یہ قول یا کوئی یہ ارشاد، یہ اللہ رسول کی بات کے مقابلے میں لا کر کے اس کو آگے کرو گے، تو یہ ہے گستاخی. کوئی شان نزول، میں نے اس سے پہلے آپ سے عرض کیا تھا، شان نزول کے بارے میں ایک پورا اصول یاد رکھیے کہ العبرت، کیا یاد ہے کسی کو؟ العبرت، ایما کو سبق تھا وہ نہیں یاد. اب چلیے اب اس طرح سنیے، قرآن مجید آسان اک خاص پس منظر، تات پس منظرس مجھ کا آیت نازل آسان گمز، لیکن اس تمیک عموم آسان معنی، عمومی معنی، سہ روزان ہر جائے اپلائی گژھان، صرف پس منظر خاطرے بند گژھان کی. مثلا یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے آپس میں رائے دی، ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ نہیں سنایا تھا، تو اللہ نے فرمایا حضور کے فیصلے سے پہلے تم لوگوں نے اپنی رائے کیوں جھاڑ دی، کیوں دے دی اپنی رائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ابھی نہیں آیا تھا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ گو تمنی خاطر نازل، وہ گو یہ قیامت استام ین والن مسلمانن خاطر. تو نظام تعلیم بنائیو، تو پنس معاشرس مز خاندر آسو کرن دون بچن ہند، تو آسو پانویں لڑائی گمز پانویں، تو آسو مسلمان ہندن مکتب فکرن پانویں اختلاف، اس میں بھی پہلے دیکھو ہر بات میں جو بات تم کر رہے ہو اور جو فعل تم کر رہے ہو، اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی کیا تعلیم ہے، کیا ہدایت ہے، اس سے پہلے اپنی بات نہ کرو، اس سے آگے اپنی بات نہ رکھو. آج اس مسلمان آز سوشل میڈیا اس کوکر جنگ اخ ونان بیکس یم گئی گستاخ رسول، بیاکھ ونان بیکس یم گئی گستاخ رسول، بیاکھ ونان بیکس یم گئی گستاخ رسول، اخ أکس ونان گستاخ رسول. تمہیں معلوم ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ اصل میں تم کہہ رہے ہو یہ مرتد ہے، یہ مرتد ہے، یہ مرتد ہے. تو مرتد کا فیصلہ کیسے کر رہے ہو؟ کیونکہ گستاخ رسول کیا ہوتا ہے؟ مرتد. ارتداد سے ہی حبط اعمال ہوتا ہے. یا لگے سوشل میڈیا نے اندر کا ایمان بھی باہر کھول دیا، اندر کا نفاق بھی باہر کھول دیا، تربیت کا نقص بھی باہر کھول دیا، تربیت اور تمیز بھی باہر کھول دیا. یمس تربیت تمیز وہ بھی دکھتا ہے، اس بدتمیز وہ بھی دکھتا ہے. اے مسلمانو، خدایس تو رسولس برونٹ مہ کریو نہ پنن قول پیش، نہ کریو پنن فعل پیش. وچھو ہر معاملس مز اللہ کا اس میں کیا فرمانا ہے، رسول کا اس میں کیا وہ تربیت کرو. بچوں کی بھی اسی طرح تربیت کرو. اسکول کالج تم ایسے بناؤ کہ تمہاری تربیت اللہ کے رسول کی تربیت سے ہو، نہیں تو پھر نہیں ہوگی. آج کیا لوگ کھنوٹ کوڑ کھڑا کھانا یورپ پٹھن مغرب پٹھن مشرق تام لکن کیا تربیت گژھان. تاریخ میں لکھا ہے یورپ میں جب شراب نے لوگوں کی نس نس کو زہر آلود کر دیا، کروڑوں ڈالر حکومتوں نے خرچ کیے یہ شراب کی جو لت ہے، یہ جو نشہ ہے، یہ ختم ہو جائے. نہیں ہوا، نہیں ہوا. آپ دیکھ لیجیے تاریخ، پوری دنیا سے نشے نے جب نسلوں کو تباہ کر دیا، اسی طرح سے شراب نے جب انسانوں کی عقلوں کو ختم کر دیا، تو لوگوں نے کروڑوں ڈالر اور خربوں ڈالر خرچ کر دیے، کس طرح سے جوان اس سے نکل آئے. لیکن آپ دیکھیے مدینہ طیبہ میں ایک آواز آئی، ایک ہی آواز آئی. یمن ہز اکانمی شرابس پہ انہوں نے اب شراب کا مٹکا مدینے میں بہا دینا کا مطلب یہ تھا
کہ وہ آدمی خود اپنی دکان بند کر رہا ہے، اپنی روزی روٹی کو کاٹ رہا ہے، وہ اپنی اکانومی کی کمر توڑ رہا ہے۔ اگر میں یہ مون کہ اے مسلمانوں شراب مچیو کی، قرآن کا حکم آیا نا، انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب بھی ہے یہاں کہ نہیں؟ تین ہی، والانصاب من عمل الشیطان، رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، بس فاجتنبوہ اتنا لفظ، آگے یہ تھا بس حکم، اصل میں یہ پہلے حقیقت ہے، رجس من عمل الشیطان، یہ حقیقت ہے شراب کی، ناپاک ہے، کار شیطانی ہے، حکم ابھی آگے ہے، حکم ایک لفظ ہے فَاجْتَنِبُوهُ، بس اس کو چھوڑ دو۔ اس ایک لفظ نے ایسا انقلاب لایا کہ سیلاب آیا گلیوں میں۔ یہ چمت اوس تم دت انگل پانس، سوچ آ کرا نیبر کڑا شراب۔ کسی نے پوچھا کیوں ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہا دیکھو ہم تک جو صحابی یہ آیت لے کر آیا سنا رہا ہے گلی میں، مدینہ کی گلی میں، فَاجْتَنِبُوهُ، چھوڑو چھوڑو شراب، لوگ پی رہے تھے۔ امس آسن توتہ نبی صاحبس نشن یتامت ینس مز یوتا ٹائم لوگمت، عیدس ٹائمس مز ایتیا گونٹ میں چمت آسن تم کڑ بہ نیبر۔ اللہ کا حکم زمین پر اتر چکا ہے، میں نے کچھ گونٹ پی لیے ہیں، میں اس کو بھی باہر نکال دوں گا۔ اللہ کا حکم 1400 سال پہلے اتر چکا ہے، پتہ نہیں مسلمان ابھی اس وہ بہرا کیوں ہے، سن کیوں نہیں رہا، وہ سن کیوں نہیں رہا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ جہاں ایک دفعہ ایک بہت بڑا یہاں پچھلی حکومت کے دوران ایک مجلس ہوئی، کانفرنس ہوئی، اس وقت کے جو فائنانس کے منسٹر تھے وہ بھی تھے اس میں، تو انہوں نے کسی نے کہا کہ میں حیران ہوں جس ملک میں مسلمان ہوں وہاں غریب کیسے رہ سکتا ہے۔ تو اس منسٹر صاحب نے اٹھ کر کہا مجھے بڑی حیرانگی یہ ہے جس ملک میں زکوٰۃ ہو وہ ملک غریب ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی تمہارے پاس ایک ایسا نظام اللہ نے رکھا ہے، اور لیکن اس کی جمع کرنے کا اور تقسیم کرنے کا طریقہ رسول اللہ نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اسی معاشرے کے امیروں سے لو اور اسی معاشرے کے غریبوں کو دو، غربت رہے گی نہیں۔ جب یہ بتایا، جب اس طرح کا بتایا، تو آپ سمجھو کہ قرآن نے اصلاح معاشرہ کے لیے سب سے بڑا اصول سنو، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء، اب سارے سوشل ایولز دو ہی چیزوں میں پھنسے ہیں نا، ایک فحشا، ایک ظاہری باطنی، ساری برائیاں اسی میں آ گئی، ایک فحش ایک منکر، اس میں سب ظاہری باطنی برائیاں سب آ گئیں۔ تو اس کو دور کرنے کے لیے تم نے کیا محنت کرنی ہے؟ ڈنڈا اٹھا کر کے فاحشات اور منکرات کو مارنا ہے؟ نہیں، کیا کہا؟ مسجد جاؤ، وضو کرو، پاک ہو جاؤ۔ وضو روح کی پاکیزگی کا نام ہے، اور روح کی اتنی پاکیزگی کہ یہ بدن کو بھی اپنے اثر سے گناہوں سے پاک کر۔ وضو کر کے تم نے آنکھیں دھو لی، زبان دھو لی، کان صاف کیے، سب تو کچھ تم نے کیا۔ اس کے بعد مسجد چلے گئے، اللہ کے سامنے حاضری دی، اس کے جب باہر نکلے تو تنہا عن الفحشاء، تو سوشل ایول کو دور کرنے کا ایک طریقہ ہے، کیا ہے؟ نماز۔ لیکن یم فقیر العالمین یم طریقہ کران تمہیں کران مسلمان تھے، ایسے کرن سوشل ایول دور، کیا پولس لگائیو سٹکر ہفتہ حیا لگائیو سر، زن لاگا ہیر مونیو کھسا ہیر لاگا ہوں سٹکر، اشو مناؤن ہفتہ، اس سے ہفتہ حیا ہوگا؟ اصل میں یہ کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے دلوں کے چور کو کتنے ہوتے ہیں، کس کس طریقے سے لوگ اچھائی میں برائی ڈال دیتے ہیں، اور اللہ حقیقی راستہ بتاتا ہے کہ اندر کو پاک کرو۔ جب تک تم اندر صاف نہیں ہوگے تمہاری ظاہری یہ ساری چیزیں صاف پاک نہیں ہو جائیں گی۔
تو فرمایا کہ خدائے اور خدائے سندس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہندس ارشادس طریقس عمل بروٹ میں پکنو پن عمل کی. یہ ہمارا مسئلہ آج کا یہی ہے اصل میں. ہر معاملے میں بھی, دینی اختلاف کے معاملے میں بھی اگر اس خدائے رسول سند قول فعل بروٹ تھو اس وطن تم افراتفری کی یمن افراتفرین مز اس آز مبتلا گمت. ہمارا ادب دیکھو, یہ تو ادب و تمیز کی تعلیم ہے. وشو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونہن امتس یہ پانے کہ اس متعلق کیت ادب تو تمیز چھو تھی تھاون, مگر شان وشو تھی اللہ پاک پانے فرماوا کہ میرے نبی صاحب اس متعلق کیت ادب تو تمیز چھو تھی. اس میں ایک بہت بڑی بات جو صاحب ضیاء القرآن نے لکھی ہے, وہ ان کا نام ہے مولانا کرم شاہ الازہری. انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے ضیاء القرآن, اور ان کی سیرت کی ایک کتاب ہے, مجھے ابھی والیومز یاد نہیں ہے, 20-21 والیومز کی کتاب ہے, تو ہزاروں صفحات کی, یعنی وہ گناہ گار چشم و چشم وشمس کتاب. تو انہوں نے اس کا نام لکھا ہے ضیاء النبی. تو انہوں نے اس میں بڑا شاندار انداز سے لکھا ہے. تو اس میں ایک بات لکھی ہے کہ معاشرس من ساروی کھت بوڑ چیز یم سے اختلافات دور گژھن, یم سے لڑائی دور گژھان اور معاشرہ لڑائی فتنوں نشن بچا, وہ ہے ادب اور تمیز. ادب اور کانسا گژھِ سو اتھارٹی آسن یس اختلافن یا انتشارس مز انسان تس اتھارٹی کنت رجوع کری تو ساری تسلیم کر. سس ذات پاک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ کا ادب و تمیز سکھایا. میں ایک بڑی بات آگے کہنے والا ہوں, اس لیے آپ کان کھول کر سنیں. انسان ہے کہ قرآن پرت حدیث پرت تہ بدتمیز ٲسِتھ بے ادب گژھِتھ. کمی کیا آسہِ؟ کمی آسہِ یہ کہ قرآنٕکۍ الفاظ پرت حدیثن ہٕنٛدۍ الفاظ پرت آسہِ نہٕ تٔمۍ امہِ قرآنُک تہٕ حدیثُک نقوش یعنی لفظ تمن نفوسن نش ادب ہیوچمت کی یمن مز ام نقوش عمل مز آسن. گویا ہر کتاب کے ساتھ استاد ہے. صرف کتاب کافی, کتاب کے حروف کو حرکت اور عملی شکل دیتا ہے استاد. اس نے وہ ادب اور تمیز سیکھا, یا اس کا استاد بھی بے ادب رہا ہو جس نے اس کو وہی طریقہ سکھایا ہو. جب آپ اختلاف بھی کریں, میں ویسے آپ کو ایک حوالہ دوں گا. یہ ہندوستانس مز ایک بوڑ عالم گزرے آمت, اس تہذ زیارت کرم تمن ست کت بات کرم مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ. 31 دسمبر 1999 1999 میں ان کا انتقال ہوا. 31 دسمبر 31 دسمبر 1999 ست گئی صدی ختم. صدی مسلمان صدی بدل ڈیٹس پر ختم گژھان, لیکن وہ پورا ایک جو یہ ماڈرن صدی ہے تو وہ پھر 21ویں صدی شروع ہوئی 2000 سے. صبح دو 2000 1000 سال تو لمسم کر کے پورا ختم ہوتا. ان کا انتقال ہوا. مولانا ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ کا انتقال. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے قادیانیت کے اوپر. اس دور تک جتنے لوگوں نے بھی قادیانیت پر کتابیں لکھی تھیں, انہوں نے ان کے جو دعوی پیغمبری جس نے کیا غلام احمد قادیانی, اس کو ملعون لکھا, خنزیر لکھا, گالی لکھی, بددعا لکھی, سب کچھ لکھا. لیکن مولانا ابو الحسن ندوی نے ہر جگہ کتاب میں لکھا ہے مرزا صاحب. مرزا, لوگوں نے پوچھا آپ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو آپ نے صاحب لکھا ہے. کہا کہ کہیں پڑھنے والا یہ نہ سمجھے کہ مسلمان تمیز والے. کس کے سامنے انہوں نے تمیز والے الفاظ کیے استعمال؟ مرزا صاحب تھے, وہ صاحب تھے, قادیانی صاحب تھے. یہ صاحب بول کر ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ اپنی تربیت اور ادب و تمیز کا اظہار کر رہے ہیں کہ میری تربیت کیسے ہوئی ہے کہ میں ایک دشمن رسول کو بھی
صاحب کے ساتھ بولتا ہوں یہ میری دینی تربیت کا تقاضا ہے. اس مز کیاز نیران لڑکہ ژرنگہ تلان سوشل میڈیاس پہ بڑن بڑن علماءن ست کران بدتمیزی تو بے ادبی. یہ آسان مولوی یہ تربیت نہیں ہوئی ہے. قرآن مکمل ہے, حدیث مکمل ہے, اس کی تربیت نہیں ہے, اس کی تربیت نہیں ہے. اور جس کی تربیت نہیں وہ سورہ حجرات کی روشنی میں اپنی تربیت کرے اور دعویٰ نہ کرے کہ میں کوئی عالم ہوں. جو بدتمیز ہے وہ عالم نہیں ہو سکتا, اور جو عالم ہے وہ بدتمیز نہیں ہو سکتا, ہرگز نہیں ہو سکتا. یہ ہماری اصل تہذیب. میں یہ کیوں بول رہا ہوں اب آپ کو, میں کیوں بول رہا ہوں؟ اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ بدتمیزی وچھت سون کالج یونیورسٹی ہند لڑکہ علماءن قرآنس دینس اسلامس تمیزس تاریخس پنس صحابن اولیاءن نشن دور ژلان. سہ دپان اس سورے ٹول کٹول اتھی. توے چھس بہ مجبور گژھان ون خاطر جس کو بھی تم سوشل میڈیا پہ لمبی داڑھی ٹوپی دیکھ کر بدتمیز دیکھو, اس کا اسلامی تہذیب و تمدن اور علم اور روایت کے ساتھ کوئی تعلق شن آل ٹوگیدر, اس کا تعلق نہیں. ہماری تربیت وہ نہیں ہے. کسی کے ساتھ بھی, مسلمان ہو غیر مسلم ہو, آپ کے ساتھ اختلاف کرنے والا ہو, آپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے والا ہو, ادھر سے ایک لفظ بھی بدتمیزی کا آپ کی زبان پر نہ آئے, بالکل بھی نہ آئے. یہ ہے ہماری اصل روایت, یہ اصل روایت. اب صحابہ کرام کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تربیت ہو رہی ہے. اس کا ایک مطلب اور بھی ہے کہ یوتامت نہ تُہۍ معاشرس مز سوسائٹی مز گھرس مز کان زٹھ تسلیم کریون اور ادب و تمیزک تمام روایات تتت تُہۍ پورٕ کریو, تب تک تمہاری اصلاح. یمن شرین, یمن جوانن, یمن کورین گرس مز پننس زٹھس مٲلۍ سُنٛد یا زٹھس بٲے سُنٛد یا گرس مز کٲنٛسہِ زٹھ سُنٛد ادب و تمیزی روو, تم گئی چھلہٕ چھانگرِ, تم کھٔستن پران زوٗنہِ پٮ۪ٹھ تہِ, کھوٚت نہٕ گۄڈٕ ژےٚ کانٛہہ وٕنہِ. وہ بدتمیز رہے. کونس بوے کر زٹھس بٲے سُنٛد تمیز, سٲری کرن مٲلِس ماجہِ ہُنٛد تمیز, گھر واجن کر خاندار سُنٛد تمیز. یُس یہ ہائر آرکی چھنا, ہائر آرکی یہ چھنہٕ بنیادی یُس اسہِ ویسٹ ونان چھُ کہ آز ہسا چھِ گرن ہٕنٛز نظام پیٹریارکل. ہے مردن ہٕنٛز چھِ بالا دستی, زنانن ہٕنٛز چھِ زیر دستی, زنن چھِ دباوان مرد تو کٔرِو آزاد. وٕچھ تِم تہِ چنگم ژاپان, بجہِ بجہِ تہِ چھِ وۄنۍ چنگم ژاپان. مےٚ کیٛاہ کرِ خاندار, بہٕ چھَس خۄد کفیل, مےٚ چھِ اکاؤنٹس منٛز یِوان پونٛسہٕ. وہ اب کہتی ہے نا ایسے, تو کیا کیا آپ نے, سارا ادب و تمیز کا جو ہائرارکیکل نظام تھا اسے ختم کر دیا. جب ختم کر دیا تو گھر تباہ, فیملی تباہ, خاندان منتشر, جو ویسٹ کا ہوا. یورپ کا تو نتھنگ از سیکریٹ, نوبڈی از ٹو بی آنرڈ, کوئی نہیں, تمیز نہیں. تو اب مجھے بتاؤ, اسکولوں میں بچے کے دل میں استاد کی تمیز ہے, والدین کے دل میں استاد کی تمیز ہے, استاد کے دل میں والدین کی تمیز ہے, اور استاد کے دل میں بچوں کی تمیز. آج وچھان سوشل میڈیا پہ کی بڑے انفلوئنسل یوٹیوب ٹیچرس پرناوان, بہت احترام ان کے ساتھ, لیکن وہ کبھی بچوں کو نصیحت کے دوران الفاظ اس طرح استعمال کر رہے ہیں, تُہۍ بنیو نہٕ کِہیٖنۍ, تُہۍ چھُو بدتمیز. تم چھِ کیمراہس منٛز سُہ انا آسان, تُہۍ چھُو بدتمیز. تو ایک نظر ان کی یہ ہوتی ہے کہ لُکھ ونن أسۍ چھِ شُرٮ۪ن کران نصیحت, لیکن وہ نصیحت نہیں کر رہے ہیں, اس کو بگاڑ رہے ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا, میرے لیے بھی دعا کریں. سب سے پہلی جو منزل ہے علم کی, قرآن سیکھنے کی, حدیث سننے کی, وہ ہے ادب اور تمیز. با ادب با نصیب, بے ادب. آپ جہاں بھی رہیں ادب کے ساتھ رہے تو قرآن سے فائدہ ہوگا, سیرت سے فائدہ ہوگا. ادب کے ساتھ نہیں رہے تو حیرانگی کی بات ہے. میں نے ایک آدمی سے کہا ژٕ کیٛازِ ٹوپۍ دِوان نماز وِزِ, دوٚپُن یہِ گوٚو سُنت چھُ. تیٚلہِ کیٛاہ چھُ, دوٚپُن یہِ چھُ ادب, ژٕ چھُکھا بے ادب. عجیب سی بات ہے. تم بے ادب, جو سنت والا ہوگا وہ بے ادب ہو سکتا ہے؟ اتنا تو اس نے بھی مان لیا, کہا کہ یہ ادب میں ہے. تو میں نے کہا اٹھانا کیا ہے پھر, خود ہی سوچو آپ. میں مطلب یہ تو شوار ہے, یہ ٹیپ پر ہے, میں آپ کو یہ فتوا نہیں لگا رہا ہوں آپ بے ادب ہیں. بات تو کرنی ہے نا, تاکہ اس آئینے میں ہم کسی ایک چیز پہ ایک ہے کہ نہیں لگا رہا ہے, نہیں لگا رہا ہے, وہ تو الگ چیز ہے. میں آپ سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ بس یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو, وہ نہیں. ایک بات کی اصلیت کیا ہے
وہ نہ کرتے ہوئے بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اس کی کیا اصل میں پوزیشن ہے. جب بندہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ یہ ادب میں ہے تو تم نے بے ادبی کو قبول کیوں کر لیا؟ ادب ہی تو کرتے. تو کیا ساری چیزیں قرآن سنت میں لکھی ہوتی ہیں؟ مسلمانوں کی پوری تاریخ میں ایک مزاج نے اختیار نہیں کی ہیں بہت ساری چیزیں، تم ان کو چھوڑ کیوں رہے ہو؟ اپنی صحابہ کرام تو مستحب تو بات ہی نہیں ہے، ادب والی بات کو بھی صحابہ نہیں چھوڑتے تھے. تو تم نے جب ادب والی بات کو چھوڑا، پھر مستحب کو چھوڑا، پھر سنت کو چھوڑا، پھر واجب کو چھوڑا، اب تو فرضوں کو بھی چھوڑ رہے، کہتے ہو خدا غفور الرحیم ہے. فرض کو چھوڑنے کے وقت اللہ غفور الرحیم ہے، آگے بولتے ہو کہ بھائی کچھ بھی نہیں. تو مسلمان اگر ادب والی بات کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل نے یہ تسلیم کر لیا تھوڑی دیر کے لیے ہم بے ادب بھی رہ سکتے ہیں، کوئی نقصان نہیں ہوا. کیا بے ادب ہونے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا؟ گھر میں ادب نہیں، تلس بچ کت پہ بیوان پنن زٹن نش گھر، تلس بیوان کت پہ. کتابوں میں لکھا ہے ہماری، ارے قرآن سنت کی کتابیں تو بہت اوپر کی ہیں، آسمان ہے. عام لوگوں نے جو نصیحتیں فارسی کی چھوٹی چھوٹی کی پند و نصائح جو لکھی ہے، ان کتابوں میں نے پڑھا ہے کہ باپ کے سامنے کبھی بھی پیر پھیلا کر مت بیٹھو. یہ تو دور کی بات ہے، مجلس میں پیر مت پھیلاؤ، ابھی یہ بھی دور کی بات ہے. اور سنو، یہ بھی دور کی بات ہے، اور سنو، چھوٹی عمر والا مجلس میں بڑی عمر والوں کے سامنے خلال استعمال نہ کرے. مش کڑن کیا باسان بجر زٹ انسان کڑ کنسس نش مش کونس اگر مش رٹنا سہ گھن کن جائے کنس ونس مز بند. بڑن عمری والن نش گھن مش تہ کڑن، یہ ادب و تمیز ہے. شاگرد استاد کے سامنے نہ. اب افسوس کی بات یہ کہ اگر گھرک زٹ، پتر مام ماسو پپو ایون استاد تہ بچس سوز بازر تت اندو کاغذس مز ولت. اب آپ خود سمجھو کہاں پہنچ گئی یہ سوسائٹی. اک سائڈ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم ادب عظمت تمیز کچھ ضروری عمل گھنو ضائع. بیک سائڈ اشارہ چونکہ یل عبرت اور معنی امیک قیامت تام تیل یہ کہ نائبین رسولن نش کیت گھو تہ طریقہ. نائبین رسول وارثین رسول، تم گئے علماء. اب علماء کے سامنے تم نے ویسے رہنا ہے جیسے صحابہ کو حضور کے سامنے رہنا تھا. صحابہ کے بڑے کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور تمہارے بڑے آپ کون ہیں؟ معنوی طور پر قرآن اور حدیث اور سنت رسول، اور محسوس طور پر اس کے وارث یعنی علماء دین اور امت کے بڑے. ان کے ساتھ وہی ادب رکھو جو اللہ نے صحابہ سے کہا اپنے رسول کے ساتھ ادب رکھو. تو جب حدیث سنائی جا رہی ہو مسجد میں، علماء نے لکھا ہے من کان فی بیتہ ترمذی کأنہ فی بیتہ نبی یتکلم. یہ ترمذی شریف کے بارے میں لکھا ہے. یم سندس گرس مز ترمذی شریف آس گر تاکشس پہ، یمس گرس مز آس گر تاکشس پہ کیا ترمذی شریف کیا ہے؟ سیاہ ستائچ اک کتاب، حدیث پاکچ کتاب چھنا. یم سندس گرس مز ترمذی شریف آس گر المار پہ کأنہ فی بیتہ نبی یتکلم، زن چھ تمس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم گر کلام فرماوا. یہ تو ترمذی کی عظمت بیان کی، لیکن اسے ایک عمومی معنی یہ ہوئے یلی حدیث پاک آس کن مجلس مز بیان یوان سہ بیس تتھے پٲٹھۍ ات پٲٹھۍ زن تہ نبی صاحبس برونٛٹھ کن چھُکھ بہتھ. مسجد مز آسان حدیث چلان، لُکھ آسان ژلان، ژٕ کیٛازِ نہٕ بوزان؟ یہ چھُ ہمہِ تنظیمُک حدیث. ارے اللہ رحم فرمائے، حدیث تو حدیث ہے، حدیث کی کتاب سے بھی اختلاف ہے. حدیث تو حدیث کسی کا حدیث ہے، کس کی کتاب ہے؟ اگر اس مکتب فکر کی کتاب میں حدیث ہے تو وہ آپ کے مکتب فکر کی حدیث نہیں ہے. وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے.
تو ایک تو یہ ہم نے کر دیا، اور خاموشی کے ساتھ اللہ کے دربار میں ہم بے ادب ہو گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ وانتم لا تشعرون۔ حدیث قرآن سنایا جا رہا ہے تو ادب کے ساتھ بیٹھو، مجبوری ہے تو مجلس سے نکلو۔ ایک صحابی کے بارے میں ہے کہ وہ حدیث سنا رہے تھے گھر میں، آپ حدیث سنا رہے تھے، بچہ بات کر رہا تھا۔ مسلمان کے بارے میں یہ ہے کہ مسلمان کے ساتھ بات کرنا چھوڑ نہ دے۔ کتنے دن تک چھوڑ سکتا ہے ناراضگی؟ کتنے دن تک؟ 3 دن۔ 3 دن کے بعد بالکل جائز نہیں ہے بات بالکل بند کرنا۔ تو وش دمائے بوتھی نہ سن سمکھا سامان اے یہ نہ سن کتھی کرا بکر اسی ہو رہے تو اتنا کر لو۔ 3 دن تین چھن تک کت ژھن مس ترٲیِتھ، شور چھ گوٚمُت، عدالتس منٛز چھ گٔمٕتۍ، لڑائی چھ گٔمٕژ، تو سینے پہ پتھر رکھ کے اتنا کرو، وہ ادھر سے جا رہا ہے، تم جاؤ کہو السلام اور چلو۔ اب وہ وعلیکم السلام کرتن یا مت کرتن ژٕ واپس پھیر تو وارہ چھوا خوش پٹ چھوا تت مت کرتے کہیں، السلام علیکم آپ نے کر دیا، آگے جو ہوا وہ ہوا۔ اب آپ 3 دن کی اس دھمکی سے باہر نکل گئے، اس سے آپ بچ گئے، تو سلام تو کرو، پہل کرو ادھر سے۔ یس قیامتس پہ نظر آسنا ہر ہمسائے لڑائی مز، ہر رشتہ دار لڑائی مز کر پہل سو یورے نظر کت پہ چھس۔ البتہ دنیا مز لیکن تمس چور چھن یُتھ کہیں تیار چھوا چیر بننے خاطر، ات چیر بننے خاطر چھوا تیار، ہر لڑائی میں صلح ادھر سے کر لو، اور دیکھو قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے احترام پاؤ گے۔ اس معاملے میں کن سے احترام پاؤ گے؟ دنیا میں یہ ہوگا۔ مجھے وہ حدیث یاد آئی پتمس درسس مز ونیا میں، مومن چھُ آسان کل جمل المؤمنون حینون لینون کل جمل العنف۔ وہاں اصل میں حدیث میں نے پڑھی تھی مثل المؤمن، وہ حدیث یہ ہے المؤمنون حینون لینون، مومن یم چھ آسان، تم چھ آسان نرم، لینون نرم، حینون عجز، حین عجز انکساری آسان، کبر چھن تمن آسان، لینون اپنی بات میں، اپنے اپروچ میں، اپنے انداز میں نرم ہوتے ہیں، ریجڈ نہیں ہوتے، ریجڈ نہیں ہوتے، سخت نہیں ہوتے، ہر معاملے میں نرم ہوتے۔ تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو خیر کی طرف بلائیں، وہ آئیں گے، آپ سے اختلاف کریں گے نرمی سے کریں گے، آپ سے معاملہ کریں گے ان کا نہ معاملہ نرم ہوگا۔ تم دن قرض دن وز تہ آسن نرم، واپس منگن واپسی وز تہ آسن، تم نن قرض نن وز تہ آسک دل ٹھیک، واپس آسک دن تم وز تہ آسن پہل قدمی پہل کرن وول، وہ ہر معاملے میں نرم ہوں گے، لیکن تم ان کو دھوکہ نہیں دے سکتے، تم ان کو دھوکہ، تم ان کو بیوقوف نہیں بنا سکتے، وہ اس بارے میں بیدار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک اور حدیث ہے لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، مومن کو ایک بل سے 2 دفعہ ڈسا، فارسی پہ ونان آزمودرا آزمودن خطاست، یس اکہ لٹ ازمو مومن چھن پتہ تمس پہ بے اعتبار کران، وہ گو خطا، وہ اس سے تو بچتے ہیں لیکن اپنے معاملے میں بہت نرم ہوتے ہیں۔ وقت چلا گیا، ابھی بھی آج شروع ہی نہیں۔ پہلے میں نچوڑ بتاؤں گا آج کے درس کا۔ آج کے درس کا نچوڑ یہ ہے، اپنے بڑوں کا، اپنے باپ کا، اپنے بڑے بھائی کا، اپنی بڑی بہن کا، اپنے رشتے میں کسی بڑی عمر کے آدمی کا، کن جائے وزو تھی پورے رشتس مز ترزو اند پک نظر، اچھ زوٹ آسان اکوئی بچامت، باقی آسان گزریامت، اس بڑے کو عزت دو، اس بڑے کو جو پورے رشتے میں بڑا ہے اس کو عزت دو، عورت ہے تو عزت دو، مرد ہے تو عزت دو، گھر میں بھائی بڑا ہے تو عزت دو، بہن بڑی ہے تو عزت دو، ماں ہے تو عزت دو، باپ ہے تو عزت دو، آگے چاچا ہے تو عزت دو، ماما ہے تو عزت دو، پھوپھا ہے تو عزت دو، پورے معاشرے میں کسی محلے کا کوئی بڑا ہے تو عزت دو، مسجد کا بڑا ہے تو عزت دو، سوسائٹی کا بڑا ہے سب کو عزت دو، حتیٰ کہ وہ مسلمان نہ ہو، وہ غیر مسلمان ہو، آپ کی عمر میں بڑا ہو، کسی معاملے میں بڑا ہو تو اس کو بھی عزت دو، یہ ہے اسلام، اس کو عزت دو۔ اور اپنے اسکول میں استاد کو عزت، وہاں جو پیون ہے جس کی کوئی عزت نہیں کرتا، آپ کے اسکول میں پیون ہے، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑتا ہے، اس کی عزت کرو۔ اگر آپ کے اسکول کے گیٹ پر کوئی سیکیورٹی آفیسر ہے، غریب ہے، سادہ ہے، اس کو
اس کو تنخواہ دیکھ کر مت دو. پرانے زمانے میں تقویٰ دیکھتے تھے کہ عزت دیتے تھے, آج کے زمانے میں تنخواہ دیکھتے ہیں تو تقویٰ اور تنخواہ میں کتنا پیدا ہو گیا یہ. تو اس کو نہ دو. تقویٰ بھی نہ دیکھو کبھی جگہ, عمر جہاں دیکھو, عمر میں بڑا ہے تو بڑا ہے, عمر میں بڑا ہے تو اس بچے نے, یہ رہ گئی تھی نا, تو اس بچے نے صحابی کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحابی بیان کر رہے تھے. بات میں نے یہاں پر بات کی تھی کہ کت تراؤن کوتا غلط چھو, لیکن اس بچے نے بیچ میں بات کیا. آپ میں سے بہت سارے لوگ گھر میں حدیث کی تعلیم کرتے ہوں گے, اس بچے نے بیچ میں, تو باپ نے کہا اچھا بیٹا میں اللہ کے رسول کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم بیچ میں بات کر رہے ہو, میں قسم کھاتا ہوں جب تک زندہ رہوں گا تمہارے ساتھ بات نہیں کروں گا کہ تم اللہ کے رسول کی حدیث کا احترام نہیں کر رہے ہو, تم بیچ میں بات کر رہے ہو. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, ہرگز نہیں کرنا چاہیے. قرآن ہو رہا ہو تو خاموشی سے سنو. توش ونان بڑ گژھِ نہٕ قرآن اَمہِ طریٖقہٕ پرُن یا تہِ پیٚیہِ باقین بٲژن سارے پتھر بِہُن تہٕ بوزُن, نتہٕ گژھِ تِمن طالبہِ علمس گژھِ تعلیٖم مُتٲثر, گرٕ واجنٮ۪ن گژھِ گرٕچ کٲم مُتٲثر, بیٚکِس گژھِ کینٛہہ مطالعہ مُتٲثر, تو تم اس مجلس میں ایسے قرآن پڑھو کہ دوسرا ڈسٹرب, ورنہ ان کو رکنا پڑے گا, سب کو سننا پڑے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بازاروں میں جو اپنی تجارت کو بڑھانے کے لیے یا کچھ اور کرنے کے لیے گاڑیوں میں اور بازاروں میں تلاوت لگاتے ہیں, یہ مناسب, کیونکہ لوگ چلتے رہتے ہیں اور غفلت کا بازار ہوتا ہے, یہ لکھا ہوتا ہے, اسی لیے پس منظر ہے اس کا. تو آج سے ہم کیا کریں گے, بڑوں کو عزت دیں, تمیز کے ساتھ پیش آئیں, اور اگر کسی سے کوئی اختلاف ہے, گفتگو ہو جائے, ڈسکشن ہو جائے, ڈیبیٹ ہو جائے, ادب و تمیز کے دامن کو چھوڑنا نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا ادب و تمیز کوئی چھوڑے گا, 1000 کتابوں کا وہ حافظ ہوگا, وہ عالم نہیں ہو سکتا, اور عالم ربانی ہوگا تو کبھی بھی بے ادب نہیں ہو سکتا. وصلی اللہ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. پروردگار اس بنا ادب دار, تمیز دار, اس کر رٕژ تربیت, اس وچھ دنیا کے نظامن مز, تعلیمی ادارن مز, تعلیم ہنزن کتابن مز, بجن ڈگرین مز, موجود نظامن مز, مغرب و مشرق کن تربیتی کارخان مز چھن سو تربیت کی, اس تربیت رسول خدا سندس درسگاہس مز, اللہ تعالیٰ سندس قرآنس مز, ٹھٹھس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہندس سنتس مز. لیکن تم تربیت خاطر تربیت کرن ول مربی, استاد, علماء, صلحاء, اولیاء, نیکوکار, متقی, پرہیزگار, یا اللہ اس کرتے ہیں صحبت نصیبس, اس دے تمن ہندس صحبتس مز وقت گزارنک توفیق, مالس ماج زچن گرکن ادب تو تمیز کرنک توفیق. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ.